اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203، 204 اور 205 آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شخص 1 دن کے بعد جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے تم سب تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو اور یقین رکھو تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا، تم سب اللہ کے پاس ایک نہ ایک دن جمع ہوگے۔ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دن رمی جمار کرنا واجب ہے، یعنی کنکریاں پہ مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلا جانا جائز ہے۔ 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد مچائیں، فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، یعنی انسانوں کو بھی، انسانوں کی جائیداد کو بھی برباد کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بعض روایات میں اخنس بن شریق نامی ایک شخص مدینہ منورہ آیا ہوا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں، ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی۔ البتہ ہر قسم کے منافقوں پر اترتی ہے۔ جو منافقین ظاہر میں تو مسلمانوں کی ہمدردی دکھاتے ہیں، مسلمانوں کی خیرخواہی دکھاتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں بڑی وعید بیان فرمائی کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ اس لیے ظاہر میں اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو ایک رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ اندر کچھ اور باہر کچھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، شریعت اور سنت کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔